تفسیر ابن کثیر سورہ ہجر آیت نمبر 28 سے لے کے 33 تک 6 آیت ہے. آیت نمبر 28 And remember when your Lord said to the angels, اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا I am going to create a man، اور میں ایک بشر بنانے جا رہا ہوں، یعنی مطلب وہ بشر آدم علیہ السلام ہے. From dried sounding clay of altered mud، اور یہ کھنکتی ہوئی وہ جو مٹی جو ہوتی ہے جو کھنکتی بھی ہے اور وہ تبدیل کی گئی ہے، یعنی کہ مطلب جو جس میں لیس آ جائے، فرمنٹ ہو جائے، اور ایک قسم کی اس میں بدبو بھی آ جاتی ہے. آیت نمبر 29 So when I have fashioned him completely and breathed into him of my spirit، تو اللہ یہاں کہتا ہے کہ اور جب میں اس کو پورا نوک پلک اس کی سنوار دوں، مطلب اس کے اندر اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں، my spirit the soul which I created for him، تو اس کی جو یعنی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر جو روح جو ہے جو اس میں جب اللہ نے پھونکا تو وہ ان کی وہ جو سول تھی، ان کی مطلب جو نفس تھی، جو سول مطلب روح، اس کے اندر اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا. دین تو اللہ کہتا ہے تب دین فال ڈاؤن پروسٹریٹنگ یور سیلف بفور ہم، تب گر جانا سجدے میں تم سب اس کے سامنے. آیت نمبر 30 So the angels prostrated themselves all of them together، پھر فرشتوں نے سجدہ کیا ان کے سامنے، سب کے سب نے مل جل کے کیا، یعنی کہ مطلب اس میں سارے فرشتے آ گئے، تمام جبریل علیہ السلام بھی آ گئے اور میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام اور باقی کے تمام فرشتے سب. آیت نمبر 31 ایکسپٹ ابلیس شیطان He refused to be among the prostrate، یعنی جو سجدہ کرنے والے تھے ان میں سے شیطان جو ہے اس نے انکار کیا، اس نے نہیں کیا سجدہ. اور شیطان چونکہ جن تھا اور وہ مطلب پہلے آسمان تک بھی ان لوگ کی رسائی ہے، اسی لیے وہ لوگ فرشتوں سے بھی ذرا مطلب جیسے اٹھتے بیٹھتے تھے ان کے ساتھ، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا. آیت نمبر 32 اللہ said O Iblis what is your reason for not being among the prostrate، سجدہ کرنے والوں میں تو نہیں ہوا ابلیس، کیا ہے اس کے پیچھے، تیری وجہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا. آیت نمبر 33 ابلیس said I am not one to prostrate myself to a human، میں ایک انسان کے سامنے، ایک بشر کے سامنے کیوں سجدہ کروں. whom you created from dried sounding clay of altered mud، جس کو کہ تم نے بنایا ہے کھنکتی ہوئی مٹی سے اور وہ جس میں لیس اٹھ گیا تھا، یعنی وہ فرمنٹ ہو گئی تھی، ایسی تبدیل ہو گئی ہوئی مٹی اس سے جس سے تم نے اس کو بنایا، تو میں اس کا سجدہ کیوں کروں. دا کریشن آف ایڈم، تخلیق آدم علیہ السلام کی. دا کمانڈ ٹو دا اینجلس ٹو پروسٹریٹ ٹو ہم، اور اللہ کا حکم تمام فرشتوں کو کہ ان کے سامنے سجدہ کریں. اینڈ دا ریبیلین آف ابلیس، اور ابلیس کی مطلب وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بغاوت. اللہ ٹیلس وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. And remember when your Lord said to the angels, I am going to create a man, Adam, from dried sounding clay of altered mud. یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے
میں بنانے جا رہا ہوں ایک بشر، یعنی وہ بشر ہیں آدم علیہ السلام، اور جو کھنکھناتی مٹی جو بچتی ہے اور جس میں لیس مطلب اٹھتا ہے. سو وین آئی ہیو فیشنڈ ہم کمپلیٹلی، تو جب میں اس کو پورا اس کی نوک پلک سب پوری سنوار دوں، اینڈ بریتھڈ انٹو ہم ایڈم، یعنی ہم یعنی ایڈم ہے، اور جب میں ان کے اندر پھونک دوں آف مائی اسپرٹ، میری روح میں سے، دا سول وچ آئی کریٹڈ فار ہم. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے جو روح کی تخلیق کی تھی، اللہ نے اس روح میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیا. دین فال ڈاؤن پروسٹریٹنگ یور سیلوز بفور ہم، تو سب گر پڑنا سجدے میں ان کے سامنے. سو دا اینجلس prostrated themselves, all of them together. فرشتوں نے سب نے مل کے سجدہ کیا، سب نے. ایکسپٹ ابلیس، شیطان، he refused to be among the prostrate. اور سوائے شیطان کے، اور اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے. اللہ said, oh Iblis, what is your reason for not being among the prostrate؟ کہ تم سجدہ کرنے والے میں ہوا نہیں. ابلیس، تیری وجہ کیا ہے؟ Allah informs us of how he mentioned Adam to his angels before he created him. یعنی اللہ نے یہاں پر ہم کو یہ انفارم کیا، یعنی ہم کو اس چیز کا یعنی بارے میں بتایا کہ اللہ نے ان کی تخلیق، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے ان کے بارے میں ذکر کیا. And how he honored him by commanding the angels to prostrate to him. اور کیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی کہ جب فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. اور عربی کے اندر ایک بات ہے، جو میجورٹی ہوگی وہ انہی کا بولا جائے گا. یعنی اگر مرد اور عورتیں ہیں اور اگر مرد زیادہ ہے تو صرف مرد کو ہی مطلب مخاطب کیا جائے گا. اب یہاں اینجل زیادہ ہے، جن کم ہیں، تو اگر جن نہیں ہے یا پھر یہ ایک ہی تھا وہاں پر، تو اس حساب سے اللہ صرف فرشتوں سے ہی مخاطب ہوگا، لیکن ایکچوئل وہ آرڈر جو بھی وہاں پر موجود ہے وہ سب کے لیے. He mentions how his enemy prostrate to him. میں نے کیا بولی؟ Wrong. He honored him by commanding the angels to prostrate to him. He mentions how his enemy Iblis. کہ اللہ یہاں پر اس چیز کا ذکر کر رہا ہے کہ ان کا دشمن ابلیس amidst all the angels، تمام فرشتوں کے درمیان، refused to prostrate to him، اس نے انکار کرا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے، out of envy، disbelief، stubbornness، arrogance and false pride. اس کے اندر حسد اور جلن تھی، کفر تھا، اور پھر اس کا ایک ہٹ دھرمی تھی، اور پھر اس کا گھمنڈ اور غرور. This is why Iblis said، اسی لیے ابلیس نے کہا، قال لم اقل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. ابلیس نے اس کا جواب دیا. ابلیس said، I am not one to prostrate myself to a human whom you created from dried sounding clay of altered mud. اس نے جواب دیا کہ میں اس کا سجدہ کیوں کروں، اس بشر کا، اس انسان کا، جس کو تو نے بنایا ہے کھنکتی ہوئی اور لیزدار مٹی سے. This is like when he said، اور پھر یہ ایسی ہی بات ہے جیسا کہ اس نے کہا، سورہ نمبر 7، سورہ الاعراف، آیت نمبر 12، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یعنی اس کی نظر میں وہ مٹی سے بنانا جو تھا وہ بہت حقیر تھا، کیونکہ وہ خود کو سمجھ رہا تھا بہت اعلیٰ. تو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھو اور دوسرے کو حقیر سمجھو، یہ شیطان کی فطرت میں سے ہے. پھر جلن، حسد، گھمنڈ، غرور اور جتنی بھی اور کفر، یہ سب چیز بھی شیطان کی تمام فطرت اور عادت میں سے ہے. تو اب اس نے یہاں کہا کہ میں تو بہت بہتر ہوں، انا خیر ہوں، آئی ایم بیٹر دین ہم،
I am better than him. Him is Adam. میں تو ان سے زیادہ بہتر تو میں ہوں. You created me from fire. تو نے تو مجھے آگ سے بنایا ہے. And him you created from clay. اور اس کو تو تم نے ایک مٹی سے بنایا ہے. یعنی حقیر چیز سے تم نے اس کو بنایا ہے. پھر ایک اور جگہ پر ہے سورہ نمبر 17 سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل بھی اس کا نام ہے, آیت نمبر 62. ارأیتک ھذا الذی کرمت علی. یہ آیت کا مطلب 62 نمبر کی جو آیت ہے اس کا ایک ٹکڑا ہے خالی. Do you see this one whom you have honored above me? Do you see یعنی کیا تم دیکھ رہے ہو؟ دیکھو this one, اس کو, whom you have honored above me, تم نے یہ ان کو میرے سے اوپر مطلب ان کو عزت دی, مرتبہ دیا, مجھ سے اوپر, مجھ سے بلند کیا. یعنی سوچو اس کی حسد اور جلن کہ اس کو یہ ہے کہ تم نے سب سے سجدہ ان کو کروایا اگر تو اس کا مطلب تم نے ان کو بہت آنر دیا ہے, بہت ریسپیکٹ دیا ہے. کرمت علیہ کہ ان کو تم نے بہت ہی عزت عطا فرمائی ہے. تو یہ حسد اور جلن جو ہے اب وہ نکال رہا ہے تمام مطلب آدم علیہ السلام کی اولادوں سے کہ سب کو گمراہ کرے, لیکن ان کو گمراہ نہیں کر سکتا جو اللہ کے مخلص بندے ہیں. اللہ کا اللہم ربنا اجعلنا من عبادک المخلصین, اللہ ہم سب کو مخلصین میں سے بنائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.